بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بگاڑنے والے بہت ہیں جو موقع کی طاق میں رہتے ہیں۔ گرلز کالجوں کے آس پاس منڈلانے والے بگڑے ہوئے رئیس زادے انہیں گاڑیوں میں گھماتے پھراتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں اور شادی کے وعدے کرتے ہیں، پھر لڑکی کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو دفتروں اور سکولوں یا ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں، تنخواہ لیتی ہیں، کیا ہوتی ہے تنخواہ؟ وزیر اعظم صاحب وہ طنز سے بولا۔ ایک نرس یا پرائمری ٹیچر کو کیا ملتا ہے؟ آخر بعض ایسی ہیں کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں، گھر کے اخراجات کا بار ہے، لیکن زیادہ مسئلہ ہے ان کا جن کی خواہشات ان کی آمدنی سے بہت زیادہ ہیں۔ لاہور جیسے شہر میں رہ کے آدمی آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں عالی شان کوٹھیاں اور کاریں، بڑی بڑی دکانوں کے شو رومز میں سجا ہوا مال، خوبصورت کپڑے اور زیور ہمیں تو نہیں لبھاتے مگر عورت کو رجاتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں۔ عورت کے پاس اس کا جسم ہے جس کے خریدار بہت عزت آبرو کے چکر سے نکل جائے تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور عزت تو ان کے پاس بہت ہے جو غریب ہیں، جو حرام حلال اور جائز و ناجائز کے فرق کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کے کام چلتے ہیں ان کاغذوں کے پرزوں سے جن پر لکھا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کی ضمانت سے جاری ہوا، شرافت کی سند سے نہیں۔ میں نے غصے اور افسوس سے کہا ایسا ہے تو پھر کوٹھے پر کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ مسئلہ وہی ہے، عزت کا، ماں باپ کی عزت، خاندان کی عزت۔ اتنی مہنگائی ہے، خیر مہنگائی تو رہتی ہے ہمیشہ، بس آہستہ آہستہ آدمی کو غریبی سے نفرت ہوتی جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اپنا مکان ہو، آرام سے رہنے کی جگہ ہو، مکان ہو تو بسوں میں دھکے کھانے کے بجائے موٹر سائیکل یا کار لینے کا خیال آتا ہے۔ عورتیں زیادہ خواب دیکھتی ہیں اور جب تعبیر اپنے ہاتھ میں نظر آئے تو پھر جدی پشتی غربت کی دلدل میں زندہ رہنا مشکل لگتا ہے۔ اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ خود اپنا سائن بورڈ بنا کے بیٹھ جائیں۔ اس بازار میں پورے خاندان کی رسوائی کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ چوری چھپے اپنے کاروبار چلاتی ہیں اور اسمگل کیا ہوا مال دکان میں سب کے سامنے نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ مال چوری چھپے بکتا ہے، خریدار تو پہنچ ہی جاتے ہیں تلاش کرتے ہوئے۔ میں رئیس کی معلومات کی وسعت پر اش کر رہا تھا۔ وہ خود کو ان پڑھ کہتا تھا اور ٹھیک ہی تھا کہ اس نے اسکول شاید چھٹی ساتویں کے بعد ہی چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا مشاہدہ اور تجربہ کاغذی ڈگریوں پر حاوی تھا۔ وہ فلمیں بہت دیکھتا تھا، رسالے اور ناول بہت پڑھتا تھا اور بلا شبہ ذہین اور حساس تھا، چنانچہ اس کی گفتگو کا انداز پڑھے لکھوں جیسا تھا۔ میں اس کی باتیں سنتے ہوئے کبابی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم نہر کی سڑک سے کچھ فاصلے پر نشیب کی جانب ہموار زمین پر لگی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ہمیشہ بہنے والی نہر کے پانی کی نمی اندر ہی اندر زمین میں جذب ہوتی تھی۔ اس سے اوپر کی زمین پر خودرو گھاس کے سرسبز لان بن گئے تھے اور کچھ لوگ نیچے بھی بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے۔ یہ دھرمپورہ سے شالیمار جانے والی سڑک تھی جس پر آدھی رات تک ٹریفک رواں دواں رہتی تھی۔ کچھ آگے چلنے کے بعد بہت سے گول گپے فروخت کرنے والوں نے ایسی ہی جگہ پر میزیں ڈال رکھی تھیں۔ ان کی ریڑیاں ایک قطار میں نظر آتی تھیں اور یہاں گاڑیوں والے بھی رک جاتے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں اس کبابی کی طرح ان کا بھی بزنس کچھ اور نہ ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ ہزاروں میں ایک غلط کام کرتا ہے تو بدنام سب ہوتے ہیں۔ میرے دیکھتے دیکھتے کباب شباب کے خریدار گاڑیوں میں آئے اور چلے گئے۔ کباب کھانے والے تو ٹھہرے اور کباب کھانے بیٹھ گئے یا ساتھ لے گئے، مگر باقی خریداروں کے پاس سے جا کے کبابی نے چند منٹ بات کی، پھر وہ رخصت ہو گئے۔ میں نے کہا یہ حرام زادہ تو بڑی کمائی کر رہا ہے۔ رئیس بولا ہاں، بھیک مانگنے سے 100-200 کماتا ہوگا شاید اتنے ہی کباب بیچ کے، مگر دوسرے دھندے میں اسے 1000 بھی مل جاتے۔
مہینے میں 30-40 ہزار بنا لیتا ہے، 10,000 دیتا ہوگا اوپر والوں کو، باقی اپنے یہ عزت کو دیکھے یا کمائی کو۔ جب لاکھوں جمع کر لے گا اسی طرح تو پھر کوئی بڑا بزنس کرے گا کباب شباب کے ساتھ، شراب کی امپورٹ ایکسپورٹ، اور یہ بڑا آدمی کہلائے گا جسے سب سلام کرتے ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ہر بڑے آدمی پر۔ ان سے وہ غریب بڑا ہے جو نفسانی خواہشات سے مغلوب نہیں ہوتا، خود داری اور قناعت کے ساتھ اپنے آپ سے شرمندہ ہوئے بغیر جیتا ہے۔ ابے ڈرامے بازی مت کر میرے سامنے، رئیس میرے ساتھ چلنے لگا۔ دنیا کے سامنے جو تیرا جی چاہے کہہ، یاروں سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مجھے معلوم نہیں کہ خود تو کتنا شریف ہے؟ قناعت کی بات کرتا ہے ہم سے، سالے ایسا قناعت پسند ہوتا تو زندگی گزار دیتا اسی یتیم خانے میں اور اس ڈاکٹر کے گھر میں، سب کچھ حاصل تھا تجھے، خود ڈاکٹر بن کے عزت کی زندگی گزارنے پر قناعت کیوں نہیں کی؟ میں نے اپنا کمزور دفاع کیا، ترقی سب کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے شرافت اور عزت کے ساتھ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، تو نے جو کچھ آج تک کیا اس پر تو شرافت کا لیبل لگا سکتا ہے، مگر یہ جعل سازی ہوگی جیسے کوئی رنگ چینی پانی میں گھول کے روح افزا کا لیبل لگا دے۔ تو نے اپنی عمر اور ہمت کے مطابق سارے ہتھ کنڈے وہی استعمال کیے ہیں بیٹا جو آج کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ 2.25 لاکھ کیسے جمع ہو گئے تیرے بینک اکاؤنٹ میں؟ کیا یہ جائز اور حلال کی کمائی تھی؟ جب موقع ملا تو نے لوگوں کی شرافت سے فائدہ اٹھایا، انہیں بلیک میل کیا۔ احساس ذلت سے میرا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بکواس کرتا ہے تو، سچ کو مان کم سے کم، اگر بول نہیں سکتا، رئیس چلا کے بولا۔ تیری اپنی خواہشات کیا ہیں؟ بچپن سے تو خواہشات کے بیل گام اندھے گھوڑے پر سوار ہے، تو وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، آج کہتا ہے میں بہت بڑا آدمی بنوں گا۔ سیٹھ داؤد اور سہگل کی مثال دیتا ہے۔ تو نے ڈاکٹر کے گھر میں کیسے جگہ بنائی ہم جانتے ہیں۔ تو ناصر کے چچا کو کیا سزا دینا چاہتا ہے ہمیں معلوم ہے۔ تو نے ریوالور کیوں چوری کیا تھا؟ بول، اس کبابی کو برا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ، تو کون سے راستے پر چل رہا ہے۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لے، اگر تو نے شادو کو بلیک میل کیا، میں نے اس کے سر پر مکہ مارا، جان سے مار ڈالوں گا میں تجھے۔ وہ نیچے گر گیا اور مجھے دیکھتا رہا۔ ہاں، اس ریوالور کی پہلی گولی اپنے دوست پر چلا جسے ابھی کچھ دیر پہلے تو ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، پھر لاش نہر میں بہا دے۔ مگر کیا اس سے سچ ختم ہو جائے گا یا بدل جائے گا؟ نہیں ناصر، اس سے تو دنیا میں اکیلا ہو جائے گا، تجھے کوئی نہیں اپنائے گا، تو رشتوں سے محروم رہے گا۔ ایک دن شادو بھی پہچان جائے گی تجھے، وہ خود تجھے چھوڑ دے گی۔ مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں پلٹ کے چل پڑا، اسے وہیں چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ میں اس کے سچ کا مقابلہ کر سکتا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بے رحم سچ نے مجھے ننگا کر دیا ہے اور میرے پاس چاروں طرف آئینے کھڑے کر دیے ہیں۔ مجھے اب اپنے آپ سے نگاہیں ملانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اس فقیر خانے میں پہنچ کے لیٹ گیا جہاں اس وقت میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا آخر میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، اور کیوں یہ ٹھیک ہے کہ ابھی تک میں نے شرافت اور ایمانداری سے زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تھی، مگر اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں تھی کہ میں بے ایمانی اور بدماشی کو اچھا سمجھتا تھا اور انہی جیسا بننا چاہتا تھا جن سے مجھے نفرت تھی۔ مجھے دولت کی یا اقتدار کی ہوس نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ جب تک طاقت نہ ہو انسان اپنے آس پاس نظر آنے والی اور محسوس ہونے والی برائی کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یتیم خانے کا یک چشم صوفی اور بنگالی، ناصر کا چچا اور تھانے دار چودھری بشیر اور شاہ جی یا اس کبابی جیسے لوگ قانون اور اخلاق کو پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے غریب اور کمزور لوگوں کے خلاف ایکا کر لیا ہے اور وہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ دولت سے طاقت آتی ہے اور طاقت سے خرابیاں جنم لیتی ہیں تو انسان کو اپنی پہچان نہیں رہتی، وہ شیطان بن جاتا ہے۔
میرے جذبات اس کے برعکس تھے۔ میں دولت اور طاقت اس لیے حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اپنے ساتھ ہونے والی ساری بے انصافیوں کا بدلہ لے سکوں اور اپنی محرومیوں کا ازالہ کر سکوں۔ برے لوگوں سے نمٹنے کے لیے نصیحت کارگر نہیں رہی، مذہبی صحیفوں کی تعلیمات بے اثر ہو گئی ہیں، معاشرے کی اخلاقی قدریں کھوکھلی کر دی گئی ہیں اور قانون کو ایک ایسا جال بنا دیا گیا ہے جس میں صرف حشرات الارض کی طرح جینے والے حقیر اور فقیر انسان ہی پکڑے جاتے ہیں۔ خون اشام بھیڑیے، زہریلے ناگ اور اژدہے اور مردار خور گدھ اس کی گرفت میں نہیں آتے، اور آ جائیں تو بڑی آسانی سے جال توڑ کے نکل جاتے ہیں۔ میں جس راستے پر چل رہا تھا وہ میری منزل نہیں تھا۔ ایک بچے کی زبان میں جب میں نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو در حقیقت وہ میرے لاشعور میں بسی ہوئی خواہش بول رہی تھی کہ میں با اختیار بنوں گا اور پھر ان لوگوں کے لیے کچھ کروں گا جو خود کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے پاس حکومت کی طاقت ہوگی تو میں ساری خرابیاں دور کر دوں گا، برائی کو مٹا دوں گا، غربت کو دور کر دوں گا، انصاف کا بول بالا اور شیطان کا منہ کالا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ بے شک یہ سب ناممکن تھا، مگر ایک بچے کی آرزو کے خواب میں بھی اس کی سرشست میں شامل نیکی کا جذبہ نظر آتا تھا۔ وہ عیش کرنے کے لیے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا تھا۔ آج بھی میں یہ سمجھتا تھا کہ جائز مقصد حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنے ہی پڑتے ہیں، اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں قانون کی مدد کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے استعمال کیے بنا چارہ نہیں۔ یہ فلسفہ ساری دنیا میں رائج تھا۔ امن کے لیے جنگ ضروری ہے۔ میں نہ بدماش بننا چاہتا تھا، نہ اسمگلر اور نہ بلیک میلر۔ دولت جمع کر کے عیش و عشرت میں پڑنے کی مجھے کوئی آرزو نہیں تھی۔ میں طاقت اور اختیار کی ہوس کا شکار نہیں تھا، مگر میں یہ تسلیم کرتا تھا کہ خالی ہاتھوں والے بے اختیار، بے مایہ اور بے وقوف اور کمزور انسانوں کا ہجوم صرف فریاد کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، تقدیر کو کوس سکتا ہے، دعا یا بد دعا کر سکتا ہے، مگر مٹھی بھر ظالم اور طاقتور اور با اختیار لوگوں سے اپنے حق اور انصاف کے لیے جنگ نہیں لڑ سکتا۔ مانگنے سے کچھ مل جاتا تو پھر عدالت اور وکالت کی کیا ضرورت تھی؟ سلامتی کونسل اور UN کی کیا ضرورت تھی؟ اصول اور انصاف سے معاملہ طے ہو سکتے تو قانون یا غیر قانونی جنگ کی نوبت ہی کیوں آتی؟ جب فقیر آنے لگے تو میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ میں اب مطمئن تھا، دلائل سے میں نے خود کو ان الزامات سے بری کر دیا تھا جو رئیس نے مجھ پر عائد کیے تھے، مگر مجھے افسوس تھا کہ غصے میں رئیس کو مار کے میں نے اچھا نہیں کیا۔ اس طرح تو میں نے تسلیم کر لیا کہ میں سچ کی تلخی برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ غصہ جھوٹے الزام پر بھی آ سکتا تھا۔ شاہ جی نے سب سے صدقہ وصول کیا، لیکن مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ مجھ سے پوچھتا کہ آج دن بھر میں نے کیا کمایا تو میں 30-40 روپے ضرور اس کے سامنے رکھ دیتا۔ وہ لڑکا آج موجود نہیں تھا جس کے بارے میں شک تھا کہ اسے TB ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھی فقیر نے بتایا کہ اسے تیز بخار ہو گیا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر ہی چادر اوڑھ کے سو گیا تھا، پھر دیکھا تو وہ غائب تھا۔ میرا بھی خیال تھا کہ شاہ جی بہت ناراض ہوگا اور حکم دے گا کہ اسے تلاش کرو، مگر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اچھا کیا خود ہی بھاگ گیا، ورنہ اس کا لمبا علاج تھا، ہم کیسے کراتے۔ مجھے اس غیر انسانی رویے پر صدمہ ہوا۔ شاہ جی کے نزدیک وہ ایک لڑکا صرف کمائی کی ایک مشین تھا۔ ٹھیک رہتی تو اس کی اہمیت تھی، اس پر حق ملکیت برقرار رکھنا ضروری ہوتا۔ اب مشین ناکارہ ہو گئی تھی اور الٹا خرچہ مانگتی تھی۔ جان کی کوئی اہمیت نہیں، مال اہم ہے۔ میں دیوار سے لگا خاموش بیٹھا، اس ساری قابل نفرت کارروائی کو دیکھنے پر مجبور تھا۔ ایک پورا دن بیکاریوں کی دنیا میں گزار کے میری نفرت اور بڑھ گئی تھی، لیکن گزشتہ روز کے مقابلے میں آج میں اس خیال سے پرسکون تھا کہ میرا ڈر دور ہو گیا تھا۔ مجھے یہ اطمینان حاصل تھا کہ میں اس نظام کا حصہ نہیں ہوں، کوئی مجھے یہاں میری مرضی کے خلاف نہیں رکھ سکتا، اور نہ میں یہاں دوسروں کی طرح راضی برضا رہ سکتا ہوں۔ میں نے اس آزمائش کو شادوں کی شرط سمجھ کے قبول کر لیا تھا۔ چند دن کا تماشا ہی صحیح، اس جگہ چند دن گزارے جا سکتے تھے۔ میں اتنی قوت برداشت رکھتا ہوں
میں اس وقت چونکا جب ایک فقیر کو گھسیٹ کر اندر لایا گیا۔ اس کی ایک ٹانگ پر گھٹنے تک پلاسٹر تھا اور وہ چل نہیں سکتا تھا۔ اس کو یوں گھسیٹنے سے یقیناً بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ کرا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے منہ میں کچھ ٹھونس کے پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اسے شاہ جی کے سامنے فرش پر ڈال دیا گیا۔ شاہ جی نے اسے بڑی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ سنا ہے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تیری گاڑی سے ٹکر ہو گئی تھی۔ اس نے التجا امیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اقرار میں سر ہلایا۔ او ہو، بڑی تکلیف ہوگی پھر تو۔ شاہ جی نے اس کی ٹانگ کو ایک پیر سے دبا کے کہا، اچھا کیا تو نے کہ اسپتال جا کے لیٹ گیا۔ کمائی کی کیا ضرورت ہے تجھے، دولت مند ہو گیا ہے تو، بہت مال آ گیا ہے۔ زخمی فقیر تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ وہ جتنا حرکت کرتا اتنی ہی ٹانگ میں تکلیف بڑھ جاتی۔ شاہ جی نے گرج کے اسے ایک گالی دی، آرام طلب ہو گیا ہے۔ لیٹنا ہی تھا تو بادشاہی مسجد کے سامنے جگہ خالی تھی، 4 پیسے زیادہ مل جاتے، مگر اسپتال میں مفت کی دوائی ملتی ہے۔ کیا کسی نرس سے یاری ہو گئی ہے؟ فقیر نے انکار میں سر ہلایا۔ شاہ جی نے انہیں اشارہ کیا جو فقیر کو گرفتار کر کے لائے تھے۔ فقیر کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں، باقی سب بھی خاموش اور سہمے ہوئے ساکت کھڑے تھے۔ شاہ جی کو 1 انچ موٹی لوہے کی سلاخ پیش کی گئی۔ وہ اسے ہاتھ میں تھام کے کھڑا ہو گیا۔ فقیر اس کے پاؤں میں لوٹنے لگا، مگر شاہ جی کے دوسرے اشارے پر اسے مضبوطی سے جکڑ کے بے بس کر دیا گیا۔ جب شاہ جی نے ہاتھ اوپر اٹھایا تو خود میرا سانس رکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ میں آگے بڑھ کے شاہ جی کا ہاتھ پکڑ لوں اور اس سے وہ فولادی ڈنڈا چھین کے اس کا سر پھاڑ دوں، مگر غصے کی یہ دیوانگی محض خیال تک محدود رہی۔ دوسرے ہی لمحے شاہ جی کا ہاتھ حرکت میں آیا اور لوہے کی سلاخ فقیر کی دوسری ٹانگ پر پڑی۔ وہ بری طرح تڑپا اور اچھلا، مگر اس کا جسم کرب سے بل کھا کے رہ گیا۔ اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب گئی۔ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی مجھے چکر سا آیا اور متلی محسوس ہوئی۔ بے رحمی اور شکاوت کا یہ مظاہرہ میرے اعصاب کی قوت برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ دوسرے فقیروں نے اس سزا کو بڑے خوفزدہ چہروں کے ساتھ دیکھا تھا اور اب بت بنے کھڑے تھے۔ شاہ جی نے سلاخ زمین پر پھینک دی۔ اس کی منحوس آواز خاموشی میں زیادہ مکروہ لگی۔ لے جاؤ اسے اور کل اسے بادشاہی مسجد کے گیٹ پر ڈال دو، کوئی دوا علاج نہیں ہوگا۔ 2 دن اسے چلانے دو، آواز میں درد ہوگا تو اثر زیادہ ہوگا۔ جو اسے لائے تھے وہی مردہ کتے کی لاش کی طرح اسے گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ جب وہ باہر گئے تو میری نظر نے رئیس کو اندر جھانکتے دیکھا۔ شاہ جی نے اسے دیکھ کر سر ہلایا اور اندر بلا لیا۔ اس نے قریب جا کے آہستہ سے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر وہ شاہ جی کے ساتھ چلا گیا۔ باقی فقیر اپنے اپنے بستر بچھانے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ ہنسنے بولنے لگے اور کہے لگانے لگے۔ اس واقعے کا ان پر عارضی اثر ختم ہو گیا تھا۔ چند منٹ بعد رئیس نے پھر دروازے کی اوٹ سے سر نکالا اور مجھے اشارے سے بلایا۔ میں باہر گیا تو شاہ جی ہاتھ پیچھے باندھے متفکر کھڑا تھا۔ استاد جی آپ اس سے پوچھ لو۔ بے شک۔ شاہ جی نے مجھے دیکھا۔ پیگے سے کیا بات ہوئی تھی رئیس کی؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ رئیس مطمئن کھڑا رہا۔ میں نے اس کی رپورٹ کی تصدیق کر دی تھی۔ شاہ جی کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے رئیس سے کہا، دیکھ ملا ٹھیکیدار سے کہنا کل مجھ سے مل لے۔ اچھا رہنے دے، میں خود چلا جاؤں گا، سامنے بات ہو جائے گی۔ پھیکے سے اب جا۔ رئیس نے کہا، جی استاد، اور میرے طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ شاہ جی نے جاتے جاتے مجھے پلٹ کے دیکھا۔ لے آیا اپنی کتابیں؟ میں نے کہا، آج تو موقع نہیں ملا استاد جی، ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں؟ شاہ جی رک گیا۔ کیا بات ہے بول۔ میں نے کہا، میری تعلیم حاصل کرنے سے آپ کو دلچسپی کیوں ہو گئی ہے؟ کیا فائدہ فقیر کے پڑھا لکھا ہونے سے؟ یہ تو ٹھیک ہے، مگر تو بھیک مانگنا نہیں چاہتا، میں نے اندازہ کر لیا تھا۔ کچھ اور سوچ رہا ہوں میں، تیرے لیے کرنے والے بہت سے کام ہیں، بھیک کوئی بھی مانگ سکتا ہے۔
جا اب سو جا، وہ بولا اور پھر سیڑھیوں میں غائب ہو گیا۔ واپس آ کے اپنی جگہ لیٹنے کے بعد مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ شاہ جی نے مجھے عام بیکاریوں کی سطح سے اوپر سمجھا۔ یقیناً اس نے مجھ میں ایسی کوئی بات دیکھی ہوگی جو دوسروں میں نہیں تھی۔ یتیم خانے میں بھی میری پوزیشن عام لڑکوں کے مقابلے میں بہتر تھی۔ ڈاکٹر مشہود کے گھر میں رفتہ رفتہ مجھے ایک فرد کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اور انہوں نے مجھ میں پوشیدہ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے جیسا کامیاب ڈاکٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں پہلے ہی دن سے شاہ جی کی نظر نے تاڑ لیا تھا کہ میں اس لڑکے کو زیادہ اہم ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ یہی اندازہ رئیس کا بھی تھا۔